ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ کے ہاں علم قیامت کا، کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کس سال آئے گی، کس تاریخ کو آئے، یہ اللہ کو ہے۔ قیامت اخیر زمانے میں ہے، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، زلزلے ہوں گے، بونچال آئیں گے، گھڑی گھڑی آئیں گے، یہ علامات ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ برساتے ہیں بارش۔ موسمیات والے کہتے ہیں فلاں جگہ بارش ہوگی، وہاں ہوتی نہیں۔ چند مہینے پہلے موسمیات والوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تمام خبریں ان کی مہینہ بھر کی جھوٹی نکلی۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں میں موسمیات پہ کام کرتا تھا، میری تنخواہ نہیں بڑھاتے تھے، تو کہا وہ جو ترمامیٹر لگا ہوا تھا اس کے سامنے میں چھڑکاؤ کر لیتا تھا تو وہ نمی آ جاتی تھی نا، تو وہ کہتے بارش ہو رہی ہے، اور باہر قہر کی گرمی پڑی، بارش ہوئی نہیں۔ یہ تو ان غریبوں کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے رحموں کا حال، کہ نر ہے یا مادہ، پیدا ہوگا یا مرے گا، گھٹے گا یا بڑھے گا، سعید ہوگا یا شقی، مرزوق ہوگا یا محروم، یہ اللہ جانتا ہے۔ صبح کا درس تھا، یا محلے میں ایک شخص رہتا تھا، اب چلا گیا یہاں سے، مجھے کہتا ہے اب تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سب پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا نہیں چلتا پتا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا چیز ہے؟ کہا مشین ہے۔ میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ والے کو خود اپنے پیٹ کا پتہ نہیں کہ اس میں کھانا ہضم ہوا یا ابھی تک موجود ہے، وہ تیری بیوی کا حال کیا بتائے گا؟ تو بے غیرت ہے۔ یہ مشین میں جا کے بیوی کو بٹھاتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ بہرحال میں نے کہا چلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب قدرت دیکھو اتنے بڑے محلے میں اسی شخص کو نشانہ بنا رہی۔ میرے پاس آیا کہ مبارک ہو آپ کا بھتیجا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ خیر سے کرے۔ 2-3 مہینے گزر گئے، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ وہ ایڈمٹ بھی ہو گئی تھی، اہلیہ اسپتال میں بھی رہی، اخیر میں انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ہوا بھری ہوئی ہے۔ ایسی پلنگ پہ بیٹھی رہی کہ میری بچہ دے رہے ہو، ابھی دے رہے ہو، کل دے رہے ہو، اس سے تشتورا غلاوا چگوری بیا تشتورا غلا ذرا رہا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس گھر بیٹھی ہوئی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ نے صحیح رپورٹ دے دیا، الٹرا ساؤنڈ نے الٹرا ساؤنڈ کر دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ طالب علموں ایک نقطہ یاد رکھو، وہ یہ کہ جو ذریعے کے ذریعے علم ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، اور یہ تو مشین کے ذریعے ہے۔ ذریعے کے علم کو ہم کہتے ہیں علم کسبی، علم حادث، اللہ اس سے پاک منزہ ہے۔ عقیدے کی کتاب میں ہے اگر اللہ کو علم کسب و حادث کا ہے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا علم تو ذاتی ہے اور اللہ کا علم تو قدیم ہے، بغیر کسی وجہ کے علم ہے۔ بے شک اللہ کے پاس علم قیامت کا، وہی برساتا ہے بارش، وہی جانتا ہے مادوں کا حال، بچہ دانیوں کا حال۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جانتا نہیں کوئی انسان کل کیا کمائے گا، کہاں پتہ چل رہا ہے؟ کل درس ہو گیا نہیں، ارادہ ہے خیر کا، لیکن کسرا وقوف نیس کی انجام کاری چیز۔ رات کو آدمی پروگرام بناتا ہے، صبح اطلاع آتی ہے کہ مر گیا ہے۔ وما تدری نفس، جانتا نہیں کوئی بھی، بأی ارض تموت، کہ کس زمین پہ مرے گا۔ مفتی محمود پورے پاکستان کا لیڈر تھا، اور وہ کراچی میں بنوری ٹاؤن میں فوت ہوئے، اور حضرت بنوری کراچی میں بڑا جمان تھے، عمر بد علم کا فیض پھیلایا، وہ راول پنڈی ملٹری اسپتال میں انتقال کر گئے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں انتقال کر گئے۔
مولانا احتشام الحق مدراس میں انتقال کر گئے۔ تبلیغ جماعت کے امیر دوم مولانا مودودی یوسف کاندیلوی لاہور میں سالانہ اجتماع کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ شیخ الہند دہلی میں انتقال کر گئے اور دارالعلوم دیوبند تدفین کے لیے لائے گئے، اور مودودی صاحب امریکہ میں انتقال کر گئے، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا۔ سبحان اللہ۔ سعودی عربیہ میں ایک عمارت ڈہ گئی، اس میں کلینک کے اندر جو بیمار تھے وہ انتقال کر گئے، ڈاکٹر صاحب کسی کام سے باہر گئے تھے، وہ بچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کسی کام سے باہر دوا لینے دیکھنے گئے تو وہ باہر رہ گئے، اور بیمار اس کے انتظار پہ آئے تھے، وہ وہاں کلینک پر بیٹھے ہوئے تھے، عمارت بیٹھ گئے۔ توبہ توبہ۔ اور نہیں جانتا کوئی بھی کس سرزمین پر مرے گا، کوئی نہیں جان سکتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے ہیں، خبردار۔ ان آیات میں جو 5 اہم علوم ہیں، ان کو مغیبات کی پونجی کہا ہے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ اس میں طویل کلام ہے، آلوسی نے روح المعانی میں کیا ہے، بہت طویل و عریض۔ پاکستان کے اول شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ شرائع کا علم تو حضرت کو کل کا کل دیا گیا، شرائع کا علم، شریعت کے تو آپ شارع علیہ السلام، اور تکوینیات میں سے جو مناسب سمجھا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب علوم نہیں دیے گئے، کیوں؟ شرائع کا علم، مثال دیتا ہوں، سمجھو ذرا۔ بکری حلال ہے، حلال کرنے کا طریقہ اوداج اربع کاٹنا ہے، کاٹنے والا مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، یہ پیغمبر کو پتہ ہے نا۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ گوشت قابل استعمال ہے، خاص طریقے سے چمڑے بھی قابل استعمال ہے، لیکن بکری میں یا گائے میں یا بھینس اور اونٹنی میں کتنے کلو مہنگی ہے اور کتنے کلو پیشاب ہے اور اس کے جسم پر کتنے بال ہے، یہ ضروری ہے؟ یہ نبی کی شان کے لائق ہے جاننا؟ شرائع جانتے ہیں، غیر شرائع کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق ہے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ یہ علم ہی نہیں ہے سرے سے، تو بدعتی آپ کو بڑی بے ادبی کر لی، تو آپ جواب دیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں دی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ان کے لیے مناسب نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو مناسب نہیں وہ نفی کرنا ضروری ہے۔ شعر و سخن ایک علم ہے، شعر و سخن دنیا میں کمال ہے، لیکن وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نبی کے شان کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔